اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل ہم سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت کے شروع کے حصے پر بات کر چکے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ ابھی اللہ کی سبیل کو ہم مزید سمجھتے ہیں کیونکہ اس راستے میں وہ ایمان والے جب لڑتے ہیں تو قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ آج کل کے طریقے جنگ میں جب کسی علاقے پر ڈرون حملہ کیا جائے، اس طریقے سے لوگوں میں کوئی فائرنگ کر دے کہ اس میں بہت سارے لوگ ناحق قتل ہو جائیں، تو یہ اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، ہر چیز اکاؤنٹیبل ہے۔ اب قتل دو طرح سے ہوتا ہے، ایک کسی کا قتل غلطی سے ہو گیا۔ سورہ نساء کی 92 نمبر آیت 92 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ، مومن کو یہ اختیار نہیں ہے ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی دوسرے ایمان والے کا قتل کرے، الا خطأ، مگر کوئی خطا سے ایسا کام ہو جائے۔ پھر 93 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، پھر جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کا جان بوجھ کر عمدن فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی جزا جہنم ہے اس کے لیے۔ اس آیت سے آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ کون سے ایمان والے ہیں؟ یہ وہی ایمان والے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، جن سے اللہ نے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے۔ تو اسی میں ہم نے پڑھا کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں وہ لڑیں گے۔ تو اللہ کی سبیل میں یہ اللہ کے احکام ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ جب تم جنگ کی حالت میں اللہ کی سبیل میں نکلو، فتبینوا، تو پھر اس بات کو انشور کرو، کلیئر کر لو، اس کی وضاحت، اس معاملے کو صحیح طور پہ کلیئر کر لو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، کہ اگر تم کو کوئی سلام ڈالے، تم پر سلامتی بھیجے، تو یہ مت کہو کہ یہ مومن نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کے فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرۃ، یہ اللہ کی طرف، اللہ کے پاس ان چیزوں کے، اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں، کثرت میں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تو تم بھی تھے پہلے۔ فمن اللہ علیکم، پھر احسان کیا اللہ نے تمہارے اوپر۔ فتبینوا، اللہ فرماتا ہے اس چیز کو پہلے کلیئر کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ جہاں پر تم کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہاں پر اللہ تم کو واچ کر رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہی تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم رہو، اور تمہارے ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کا یہاں پر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس ریاست کی طرف سے کوئی ڈیوٹی سر انجام دی جاتی ہے، کیونکہ یہ ریاست کا دعویٰ ہے کہ یہ
آرٹیکل 2 ہے آئین کا کہ مسلمان ہیں. لیکن میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ریاست مسلمان ہے، لیکن اس کے اوپر جو نافذ حکومت ہے، جو جمہوریت کا نظام ہے، یہ سب دابے آل فرعون ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ نظام اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہاں پر ریاست کے جو ادارے ہیں وہ غلط ہیں، وہ اس شرک میں مبتلا ہیں. جن لوگوں کی جان اور مال اللہ نے خرید لیا ہے، تو اللہ نے تو ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اس چیز کے بیچ میں تم بھی حصے دار بن جاؤ اس شرک اور کفر میں، بلکہ وہ تمام لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. یہ سب اس بات پر باؤنڈ ہیں، سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کفر کے نظام، اس جمہوریت کے نظام سے جان چھڑائیں. اس میں مغفرت نہیں ہے. یہ وہ سبیل طاغوت ہے، یہ طاغوت کا راستہ ہے. اللہ کی مدد تب آپ کو حاصل رہے گی ہر وقت جب یہ بات کی شورٹی کی جائے گی، اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ یہ فی سبیل اللہ ہے. فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جو اللہ کے احکام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے ہیں، اور اس قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور یہ ہمارے پاس موجود ہے. بصورت دیگر اگر ان احکام کو نہیں مانا جاتا، ان کی پرواہ نہیں کی جاتی، تو پھر سورہ آل عمران کی 187 نمبر آیت بہت کلیئر ہے کہ اللہ نے تو میثاق لیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی ہے، قانون دیا اپنا، ان سے یہ میثاق لیا ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو وضاحت کر دو گے لوگوں کے لیے اس کی. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور ان کو چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اس احکام کو، اللہ کے احکام کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گیا. کیوں پھینکا گیا؟ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے اگینسٹ جو دوسری اپنے لیے عہدے قبول کیے تو وہ سودا کر لیا. اللہ نے بھی یہاں پر اللہ نے بھی اشترا کیا، ان اللہ اشترا من المؤمنین، اور یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اللہ کے احکام کو پیچھے پھینک کر وہ قلیل فائدے اٹھا رہے ہیں. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو اللہ فرماتا ہے کہ برا ہے یہ سودا جو انہوں نے کیا ہے. میں نے اس سے پہلے یہ بھی وضاحت اس قرآن سے کی تھی، ہر ایک آیت کا ریفرنس دے کر، کہ اللہ نے دو قسم کے ائمہ کا ذکر کیا ہے. ایک وہ جو کہ اللہ کے احکام کے ساتھ رہنمائی فرماتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کا لنک آل فرعون کے نظام کے ساتھ ہے، وہ اسی جمہوریت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ بھی میں نے کویسچن آپ کے لیے بار بار اٹھایا کہ کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آؤ الیکشن کر لو، اگر تم جیت جاؤ تو میں تمہاری حکومت کو مان لوں گا، تمہارے نظام کو، تمہارے قانون کو مانوں گا، اور اگر میں جیت جاؤں تو میرے دین پر ہی مان لینا. اس میں ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا سب برابر ہے. یہ خواہشات پر مبنی نظام ہے، یہ طاغوت کا نظام ہے، اس کو اللہ نے طاغوت کہا ہے. تو اس کی سبیل کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی سبیل میں اس کے راستے پر استعمال ہونا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، سورہ نساء کی 76 نمبر آیت میں. لہٰذا اس اپنے راستے کی سمجھ بہت ضروری ہے. اس سبیل کو جتنا زیادہ سمجھیں گے، ہر سطح پر سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر ہماری زندگی کا، ہماری جد و جہد کا فائدہ کفر کے نظام کو پہنچ رہا ہے تو ہم تو کفر کے سپورٹر ہیں. اور اگر ہماری جد و جہد، ہماری زندگی، ہماری ایفرٹس، ہماری جان، ہمارے مال کا جو اینڈ ریزلٹ ہے، جو فائدہ ہے، وہ اللہ کی وفاداری میں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، ملت ابراہیم پر ہے،
تو اسی صورت میں وہ درست راستہ ہے۔ تو جو سورہ نساء کی میں نے 92 اور 93 نمبر آیت سے ذمہ داری کا بارے میں بتایا کہ جو قاتلون فی سبیل اللہ، تو یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ جب دوسری طرف بھی لوگ کلمہ گو ہوں اور ان کے اوپر بمبارمنٹ کر دی جائے، ان کے اوپر اٹیک کروا دیا جائے، تو اس میں تو وہ لوگ مریں گے، سب کے سب لوگ ناحق مریں گے۔ میں پہلے بھی متعلقہ جو کنسرن اتھارٹی پر فائز لوگ ہیں ان کو میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ یہ کام، مثال لے لیں، آپ بارڈر کے دوسری طرف ایک مسلمان ریاست ہے، وہ آپ کے لوگوں پر فائر کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ ان کے لوگوں پر فائر کرتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ مر رہے ہیں، یہاں پر بھی لوگ مر رہے ہیں۔ اب دونوں اپنے آپ کو مسلمان کے دعوے دار ہیں، اور اللہ بھی فرما رہا ہے کہ جو سلامتی کا طرفدار ہے تو اس کی وضاحت کر لو اور اس کے ساتھ تم جنگ مت کرو۔ اب اس معاملے کو صرف اللہ کی کتاب سے حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، وہ تو آپ کے اس نظام کو، کفر کے طاغوت کے نظام کو آپ کو درست کر کے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات کو میں واضح کر دوں کہ اللہ کی سبیل اور طاغوت کی سبیل میں فرق ہے۔ میں آپ کو اللہ کی آیات سے ایک ایک بات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود اگر اس بات کا آپ نوٹس نہیں لیتے تو چاہے سپاہی کی سطح کا آدمی ہو یا آفیسرز کی سطح کا انسان ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس نے مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اگر اللہ کی ان آیات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ رسالت ہے، اللہ کی کتاب قرآن وہ رسالت ہے اللہ کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ کی اس رسالت کے آپ منکر ہیں، آپ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں۔ فی سبیل اللہ سے تو آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان معاملات کو ہم اس کتاب سے اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے اس حکم پر جا سکتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ کوئی کسی کی ریاست پر تو قبضہ نہیں کر رہا، لیکن اللہ نے تو فرمایا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن آپس میں بھائی ہیں، سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس ریاست کے جو مسلمان ہیں وہی اس کو مضبوط پکڑیں، اللہ نے کہا تمام لوگ، تمام انسانیت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں تفرقہ مت کریں۔ اور اگر اس چیز کو انشور نہیں کیا گیا اور ایسے ہی کسی ایمان والے کا قتل کیا گیا جو متعمدن ہے، عمدن قتل کیا جائے، تو پھر اس کا انجام فَجَزَاؤُهُ جہنم ہے، وہ سبیل اللہ نہیں ہے۔ میں یہ بھی آپ کو واضح کر دوں کہ اس طاغوت نے، اس جمہوریت نے ہمارے پاکستان کی افواج پر جمہوریت کا تمغہ سجایا ہے۔ اس کفر کے تمغے کو اتار کر ہٹا دیں اپنے سینوں سے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کی جان اور مال اللہ نے خرید لی ہے۔ آپ اپنی جان اور مال کو جمہوریت کو مت بیچیں۔ یہ تمغہ یہاں سے اتارنا، ان کے اصل والیوں کو جب یہ اطلاع پہنچے گی تو ان پر موت آ جائے گی۔ یہ تمام ہم لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس تمام راستے میں ہمارے بچے، ہمارے بھائی، سب لوگ جو بھی اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں، اگر کسی نے آج تک اس بات کی اصلاح نہیں کی تو میں گزشتہ کافی عرصے سے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں، تو جس تک یہ بات پہنچ سکتی ہے آپ اس کو چھپائیں مت، اس کو ڈسکس کریں، اس بات کو اٹھائیں، اس بات کو سمجھیں
ایک مرتبہ کسی کی جان چلی جائے وہ واپس نہیں آئے گا. یہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. اس کتاب کو خذ الکتابہ بقوت، اس کتاب کو مضبوط پکڑنا ہے. جمہوریت کا میڈل سجا کر جمہوریت کو مضبوط نہیں پکڑنا. اگر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں تو اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ اگر آپ کو آج تک نہیں بتایا کسی نے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو پیچھے پھینک دیا اور اپنے لیے فائدے حاصل کیے. یہ بیان، یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی. اگلے بیان میں بھی ہم اس کو اس سے آگے جاری رکھیں گے. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس آیت پر خوب تدبر کریں، خوب فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں.